السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارے پاس ٹاپک ہے کرٹیسزم آن پی ایس آئی، پرسنلائز سسٹم آف انسٹرکشن پہ آج ہم کرٹیسزم دیکھیں گے. ہم دیکھیں گے کہ اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں، ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں. ایڈوانٹیجز میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں، مختلف پوائنٹس ہیں جس کو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں. دی فالوئنگ آر دا ایڈوانٹیجز آف پرسنلائز سسٹم آف انسٹرکشن. اس میں ویری فرسٹ ہے، ایوری اسٹوڈنٹ ود آل ہز سائیکولوجیکل، سوشو اکنامک اینڈ انٹلیکچوئل انٹرسٹ اینڈ ایپٹیٹیوڈ از کنسیڈرڈ ایز اے کلاس. مینس کہ ہر ایسا اسٹوڈنٹ جس کا سائیکولوجیکلی انٹرسٹ ہو، سوشو اکنامکلی ہی کین افورڈ دا پی ایس آئی موڈیولس اینڈ انٹلیکچولی انٹرسٹ ہو اس اسٹوڈنٹ کا، اس کا کوئی ایپٹیٹیوڈ ہو پرسنلائز سسٹم آف انسٹرکشن کے تحت سیکھنے کا، تو وہ جو ہے وہ اس انسٹرکشن کے سسٹم میں شامل ہو سکتا ہے. ایز اے کلاس ہی کین پارٹیسپیٹ. دوسرا جی، اسٹوڈنٹ لرن ایٹ دیئر اون پیس رادر دین ایٹ دا انسٹرکٹرز پیس. یہ بات ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ پرسنلائز سسٹم آف انسٹرکشن میں جو ہے اس کی خاصیت، ایک فیچر یہ تھا کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنی پیس کے اکارڈنگ، اپنے ایپٹیٹیوڈ کے اکارڈنگ جو ہے وہ اپنی انٹیلیجنس کے اکارڈنگ جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں کہ جہاں تک جتنا جو ہے وہ ایک وقت میں ایک موڈیول کو کور کرنا چاہیں وہ کور کر سکتے ہیں. اگر کوئی اسٹوڈنٹ زیادہ ٹائم لینا چاہتا ہے تو وہ اس کے مطابق زیادہ ٹائم میں کسی موڈیول کو کور کر سکتا ہے، جبکہ کوئی اسٹوڈنٹ ایسا ہو جس کو موڈیول ایزی لگے یا اس کی انٹیلیجنس کے اکارڈنگ ہو تو وہ اس کو ود ان فیو منٹس، ود ان فیو آورس، ود ان فیو ویکس جو ہے وہ اس کو کور کر سکتا ہے. اچھا، اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ نو کاسٹلی سوفسٹیکیٹڈ میڈیا آف ایجوکیشنل ٹیکنالوجی آر ریکوائرڈ ان پی ایس آئی. پرسنلائز سسٹم آف انسٹرکشن میں آپ نے کوئی سوفسٹیکیٹڈ میڈیا نہیں یوز کرنا ہوتا، کوئی بڑی مشینری یوز نہیں ہو رہی، آپ نے بہت زیادہ کاسٹ نہیں لگانی. بس آپ نے انسٹرکشن کو جو ہے وہ موڈیولز میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے، اسٹڈی گائیڈ بنانی ہوتی ہے، تو اس کو بنانا جو ہے وہ اتنا مشکل کام نہیں ہوگا. فورتھ ون ہے جی، ایٹماسفیئر آف کوپریشن از بلٹ اپ بیکاز آف پراکٹرز گائیڈنس. اس میں جو ہے وہ کوپریشن کا ایک انوائرمنٹ کریٹ ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے اس کے اسٹرکچر میں پڑھا تھا کہ اس میں پراکٹرز یوز ہوتے ہیں، انٹرنل اور ایکسٹرنل پراکٹرز ہوتے ہیں. انٹرنل یہ کہ آپ کے جو ہے وہ کلاس کے اندر ہی اسٹوڈنٹ ہو سکتے ہیں، سینئرز ہو سکتے ہیں ایز این ایکسٹرنل پراکٹرز، جو کہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں آپ کو کس طرح سے آپ نے اسٹڈی گائیڈ کو پڑھتے ہوئے جو ہے وہ ایک مینول کو، ایک موڈیول کو کور کرنا ہے. تو اس سے آپس میں جو پراکٹر اور اسٹوڈنٹ کی کوآرڈینیشن ہوتی ہے، اس سے ایک کوپریشن کا ماحول ڈیولپ ہوتا ہے. دین اس کا ففتھ ون پوائنٹ ہے جی، نیگیٹو ری انفورسمنٹ سچ ایز پنشمنٹ ود آل ڈیفیکٹس از کمپلیٹلی اوائڈیڈ. ڈیفینیٹلی یہ پرسنلائز سسٹم آف انسٹرکشن ہے، اس میں موڈیولس ڈیولپ ہوئے ہیں، ریٹن انسٹرکشنز لکھی ہوئی ہیں، اسٹڈی گائیڈ ہے. تو ٹیچر جو ہے وہ کوئی فزیکل پنشمنٹ نہیں دے سکتا اسٹوڈنٹ کو، کوئی نیگیٹو ری انفورسمنٹ اس میں نہیں ہوتی. اگر اسٹوڈنٹ نے ایک موڈیول کو کور کیا ہے تو اس کو پازیٹیولی ری انفورس کیا جاتا ہے اور وہ اگلا ماڈل جو ہے وہ اس کو کور کر لیتا ہے، اگلے موڈیول کی طرف چلا جاتا ہے اور وہ اس کو کور کر لیتا ہے. دین امپورٹنس از گیون ٹو دا ریٹن ورڈ ان دا اسٹڈی گائیڈ اینڈ ریڈینیس ٹیسٹ. اس میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اسٹرکچر میں کہ اس میں ٹیسٹ بھی لیے جاتے ہیں، ری ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں. تو اس میں ریٹن مٹیریل کو زیادہ امپورٹنس حاصل ہے، اسٹوڈنٹ نے پڑھنا ہوتا ہے، اس کو مینول جو ہے وہ دیا جاتا ہے اس میں اسٹڈی گائیڈ کہ آپ نے ایک موڈیول کو اس طرح سے پڑھنا ہے، اس اسٹیپ میں اس کی ساری انسٹرکشنز اس میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو اسٹوڈنٹ کے لیے یہ زیادہ ایزی ہو جاتا ہے. دا نیکسٹ پوائنٹ ہے جی، ریڈینیس آف دا اسٹوڈنٹ ٹو لرن از پراپرلی کیئرڈ فار. ڈیفینیٹلی ایک اسٹوڈنٹ پڑھنے کے لیے ریڈی ہوگا تو وہ اس موڈیول کو اسٹارٹ کرے گا اور اسے اپنی پیس کے اکارڈنگ کور کرے گا. سو ریڈینیس آف دا اسٹوڈنٹ از ویری امپورٹنٹ ان دس پرسنلائز سسٹم آف انسٹرکشن. نیکسٹ پوائنٹ ہے جی، لرننگ ان دا اسٹوڈنٹ از ویزیبل اینڈ دا ٹیچر ایکٹس ایز اے لرننگ فیسیلیٹیٹر. اس میں اسٹوڈنٹ کے لیے جو ٹیچر کا رول ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کا فیسیلیٹیٹر ہے، اس نے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، اس نے اس کو گائیڈ کرنا ہے کہ ہاؤ ٹو کور دا مٹیریل، اس میں آنے والی مشکلات کو جو ہے وہ کس طرح سے دور کرنا ہے، اس کے لیے اس کی انسٹرکشنز ڈیولپ کرنی ہوتی ہے. ساتھ ساتھ ٹیسٹ کے ذریعے فیڈ بیک جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کے لیے مل رہا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے لیکچرز بھی ایڈیشنلی یوز کیے جا سکتے ہیں. اینڈ دا اسٹوڈنٹ لرن ٹو لرن، یعنی کہ اس میں اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سمجھنے، پڑھنے، لرن کرنے کی ضرورت کے تحت جو ہے وہ
پرسنلائز سسٹم آف انسٹرکشن اختیار کرتے ہیں، ڈیفینیٹلی اس میں ان کا ایم یا آبجیکٹیو مین یہی ہوتا ہے کہ دے وانٹ ٹو لرن اینی کانٹینٹ۔ یہ ہم نے اس کے کچھ پازیٹیو پوائنٹس ڈسکس کر لیے ہیں، آپ لوگ بھی اس کے اوپر مزید پوائنٹس ایڈ کر سکتے ہیں۔ اب اس کے کچھ نیگیٹو پوائنٹس ہم دیکھ لیتے ہیں، کرٹیسزم اس کی دیکھتے ہیں جی۔ کیلر کے میتھڈ میں کیا ہے کہ لمیٹڈ انسٹرکشنل میتھڈس، چونکہ آپ کو جیسے ہم نے پڑھا اس کا اسٹرکچر کہ اس میں ریٹن مٹیریلز یوز ہوتی ہیں، اسٹڈی گائیڈ بناتے ہیں، اس میں انسٹرکشنل مٹیریل جو ہے، انسٹرکشنل میتھڈ جو ہیں وہ بہت لمیٹڈلی یوز ہوتے ہیں۔ مطلب آپ کوئی چیز ڈیمونسٹریٹ کر کے اس میں نہیں دکھا پا رہے، یا کوئی آپ ایکسپیریمنٹ کر کے نہیں اس پہ جو ہے وہ پراپرلی پرفارم کر کے نہیں بتا پائیں گے۔ سو آپ نے بڑا لمیٹڈ ایک باؤنڈری کے اندر جو ہے وہ جتنا آپ لکھ کے سمجھا سکتے ہیں وہ اس کے اندر جو ہے وہ شامل کیا جاتا ہے۔ دین اس کا سیکنڈ نیگیٹو پوائنٹ ہم کہہ سکتے ہیں جی، ایکسٹرا ایفرٹس بائی ٹیچر اینڈ ٹیوٹرس۔ دا ٹیچر اینڈ ٹیوٹر ہیز ٹو پٹ مور ایفرٹس دین دا ریگولر ٹیچنگ، یعنی کہ ٹیچر کو اس میں زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، ٹیوٹر کو اس میں ایفرٹ کریٹ کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ ان کا انٹریکشن جو ہے وہ ریٹن فارم کے تھرو ہوتا ہے، تو انہوں نے اس کی نیڈس کے اکارڈنگ، اس کی ضروریات کے اکارڈنگ، اس کی ایبلٹیز کے اکارڈنگ جو ہے وہ اس پرسنلائز کر کے اس کی اسٹوڈنٹ کی نیڈ کے اکارڈنگ اس ماڈیول کو بنانا ہوتا ہے۔ پھر بہت سارے اسٹوڈنٹ کے لیے ایک ماڈیول بنایا جا رہا ہے، تو ان سب کی نیڈس کو ایک ہی طرح کے ماڈیول میں کیٹر کرنا، اس کا خیال رکھنا، یہ ایک مشکل کام ہے۔ دین ہائی ڈراپ آؤٹ ریٹس آر دیئر ان پرسنلائز سسٹم آف انسٹرکشن۔ آپ کی ایک کلاس جو ہے وہ ایک سبجیکٹ کو لے لیتی ہے جس میں آپ پرسنلائز سسٹم آف انسٹرکشن کو استعمال کرتے ہوئے پڑھا رہے ہیں، ان کو ماڈیولز دیتے ہیں جی آپ نے ان ماڈیولز کے تھرو پڑھنا ہے، یہ چیپٹر کور کرنے ہیں۔ اسٹوڈنٹ اسٹارٹ تو کر لیتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کچھ اسٹوڈنٹس کو مشکل لگے، انہیں وہ اسٹڈی گائیڈ ہی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اسٹارٹ کیسے کرنا ہے، ایک اسٹیپ کو کیسے کور کرنا ہے، نیکسٹ اسٹیپ پہ کیسے جانا ہے، فیڈ بیک کیسے دینا ہے۔ جیسے اب اسٹوڈنٹس کو کووڈ کی وجہ سے کہا جائے کہ جی آن لائن آپ کا ٹیسٹ ہونا ہے، آن لائن آپ کے ایگزامز ہونے ہیں، تو انہوں نے جب اس کو پہلے نہیں پرفارم کیا ہوا تو ان کے لیے اس کو کور کرنا، اس کو پرفارم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح پرسنلائز سسٹم آف انسٹرکشن میں کیا ہے کہ ڈراپ آؤٹ ریٹ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کا ہائی ہو جاتا ہے، کہ وہ ان کو مشکلات آتی ہیں، 1 to 1 انٹریکشن، ٹیچر کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکشن نہیں ہو رہا ہوتا، ریٹن انٹریکشن ہے، تو ان کے لیے ڈراپ آؤٹ ریٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ دین ڈیکریز ہیومن انٹریکشن، وہی بات جو بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اس میں ہیومن انٹریکشن جو ہے وہ بہت کم ہے، ڈیکریز ہو جاتا ہے، کہ آپ ورڈز کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے جو بھی کچھ اسٹوڈنٹ سے آپ چاہتے ہیں، جو پرفارمنس چاہتے ہیں، آپ نے اس کو ریٹن لکھ کے بھیجی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ اس کو پڑھ کے پرفارم کر رہا ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹ کے لیے جو ہے وہ ڈائریکٹ انٹریکشن ٹیچر کے ساتھ جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ڈائریکٹلی امیڈیٹ جو ہے وہ رسپانس مشکل ہوتا ہے۔ لیٹلی فیڈ بیک تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنا ماڈیول کور کر کے سبمٹ کیا ہے، تو ٹیچر جب اس کو چیک کرے گا تو اس میں جو ایشوز ہوں وہ لیٹرلی ڈسکس کیے جا سکتے ہیں، لیکن جو ہے وہ امیڈیٹ فیڈ بیک جو ہے وہ اس میں نہیں آ پاتا، جس کی وجہ سے جو ہے یہ اس کیلر میتھڈ کا ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے۔ مزید بھی آپ اس کے اندر جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں جو آپ کے مائنڈ میں آتے ہیں۔ یہاں تک آج ہماری یہ کرٹیسزم کور ہو جائے۔